السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ میں آپ کا ٹیچر سرابت حاضر ہوں۔ آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 5۔ لیکچر نمبر 5 جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے لیکچرز میں نے آپ کو ٹینسز پڑھائے تھے اور ایک سیکوینس بتایا تھا کہ اسی سیکوینس کے مطابق ہم آگے آپ کو لے کے جائیں گے۔ تو آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 5، فنکشنل گرامر، ٹاپک ہے ٹینسز۔ ایز یو آلریڈی نو، آور فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے۔ پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو آلریڈی 8 ٹینسز پڑھائے ہیں اور یہ ہے 9واں یا 9th ٹینس، جس کو کہتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے اس ٹینس کی کہ an action that will be completed before another action happens in the future is called future perfect tense۔ وہ ایکشن جو کہ فیوچر میں کمپلیٹ شروع ہوگا اور فیوچر میں ہی کمپلیٹ ہوگا، اسی ایکشن کو ہم کہتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ دوبارہ سنیں کہ وہ ایکشن جو کہ فیوچر میں شروع ہوگا اور فیوچر میں ہی کمپلیٹ ہوگا، اس ایکشن کو ہم کہیں گے فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ ٹھیک ہے، آپ پھر آ جائے اسٹرکچر کی طرف۔ اسٹرکچر میں ہمارے پاس ہے سینٹینس کس طرح بنائیں گے ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں، اس کے لیے ہم اسٹرکچر لکھتے ہیں تاکہ آپ کو سینٹینس بنانے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ول، پھر ہیو، پھر تھرڈ فارم آف ورب اور پھر آبجیکٹ۔ سبجیکٹ جو کہ کسی جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے، پھر ہمارے پاس ہے ول ہیو۔ ول ہیو کیا ہے؟ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی ہیلپنگ ورب ہے۔ ول ہیو اس کی ہیلپنگ ورب ہے۔ پھر تھرڈ فارم آف ورب ہے، as you already know that we have 4th form of verb: first, second, third and fourth. We have 4 form of verb in English. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس آبجیکٹ۔ پھر آپ یہ تو ہو گیا پازیٹیو سینٹینس، پازیٹیو۔ پھر آپ آ جائیے نیگیٹیو سینٹینس کی طرف۔ نیگیٹیو سینٹینس کی سٹرکچر کچھ اس طرح ہے کہ سبجیکٹ ول، پھر ول اور ہیو کے بعد آپ نے ناٹ پٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے نیگیٹیو سینٹینس۔ پھر ناٹ کے بعد ہیو لگا لیں، پھر تھرڈ فارم آف ورب اسی طرح جس طرح پازیٹیو سینٹینس میں تھا، اور پھر آپ آبجیکٹ پٹ کر لیں۔ اسی طرح آپ انٹراگیٹیو یا سوالیہ سینٹینس کی طرف آ جائیے۔ سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں ہیلپنگ ورب جو کہ ول ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ہم لگاتے ہیں سبجیکٹ، پھر ہم لگاتے ہیں ہیو۔ ول ہیو کے درمیان ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر تھرڈ فارم آف ورب لگا لیتے ہیں اور پھر ہم لگا لیتے ہیں آبجیکٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا ہمارا انٹراگیٹیو سینٹینس۔ اسی طرح ایجی مینز ایگزامپلز۔ ایگزامپلز میں نے دیے ہیں پازیٹیو سینٹینس کی ایگزامپل ہے، نیگیٹیو کی یہ ہے، اور انٹراگیٹیو سینٹینس کی ایگزامپل یہ ہے۔ آپ ان ایگزامپلز پہ تھوڑا غور کر لیں تو آپ کو سٹرکچر واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ پازیٹیو سینٹینس کی طرف آ جائیے۔ I will have come to you tomorrow۔ میں آپ کی طرف کل آ جاؤں گا۔ آ جاؤں گا فیوچر ہے اور فیوچر میں ہی ٹینس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے I as a subject استعمال کیا ہے، will have ہم نے as helping verb استعمال کی ہوئی ہے، come جو کہ third form of verb ہے
اور اس کے بعد جو آبجیکٹ ہے یا کمپلیمنٹ ہے یا ایڈورب ہے ہم نے استعمال کی ہوئی ہے، اور اس طرح ایک پازیٹیو سینٹینس ہمارے ساتھ بن چکا ہے۔ پھر آپ آ جائیں نیگیٹو کی طرف، ہی ول ناٹ کم ٹو یو ٹمارو، وہ آپ کی طرف کل نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک فیوچر ٹینس ہے لیکن نیگیٹو میں ہے، نیگیشن میں ہے۔ اس کی سٹرکچر اسی کے مطابق ہے، سبجیکٹ آئے گا، ول آئے گا، ہیو اور ول کے درمیان ہم ناٹ لگائیں گے، پھر تھرڈ فارم آف ورب اسی طرح، اور پھر آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ یا ایڈورب جو بھی آپ نے لگانی ہے وہ آپ کا کمال ہے، وہ آپ لگا لیں، ٹھیک ہے، تو سینٹینس بن جائے گا۔ اسی طرح آپ انٹراگیٹیو سینٹینس کی طرف آ جائیے۔ انٹراگیٹیو سینٹینس کہتے ہیں سوالیہ جملوں کو، جس میں ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ will you come tomorrow to me، کیا آپ میری طرف کل آؤ گے؟ اس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، اور سوال بھی آپ اگر سٹرکچر کو دیکھ لیں تو اسی کے مطابق ہے۔ کس طرح کہ سب سے پہلے میں نے ہیلپنگ ورب will استعمال کیا ہوا ہے، پھر will اور have کے درمیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا استعمال کرنا ہے، آپ نے کیا یوز کرنا ہے، سبجیکٹ۔ تو will اور have کے درمیان میں نے سبجیکٹ استعمال کی ہوئی ہے، اور سبجیکٹ کے بعد پھر اسی طرح تھرڈ فارم آف ورب جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں پرفیکٹ کے سارے جتنے بھی ٹینسز ہوتے ہیں ہم اس میں تھرڈ فارم آف ورب استعمال کرتے ہیں۔ اور ٹمارو ٹو یو یہ تو ایڈورب بھی ہو سکتا ہے، آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کمپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ پٹ کرنا کوئی کمال یا کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کافی ہے۔ دیکھیں ٹینسز اس طرح سے یاد نہیں ہو گیا آپ کو کہ ڈیفینیشن یاد کر لیا، سٹرکچر یاد کر لیا، اور دو تین ایگزامپلز آپ نے لکھ ڈالے اور ٹینسز آپ کو یاد آ گئے۔ نہیں، اس طرح بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے سینٹینسز بنانی ہے، اس کے لیے آپ نے ایک اچھی سی بک کنسلٹ کرنی ہے، پھر کہیں جا کر یہ سینٹینسز یہ ٹینسز آپ کو یاد آ جائیں گے۔ اینڈ اسپیشلی اس لیکچر کو بار بار سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد یہ آپ کو یاد آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب بس ہمارے پاس صرف 3 ہی ٹینسز رہتے ہیں جو کہ فیوچر کے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ 2-3 دنوں میں آپ کو اپلوڈ کروں گا، اور اس طرح سے آپ کا جو ٹینسز کا سفر ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اگلی لیکچرز میں شاید میں آپ کو پارٹس آف سپیچ پڑھاؤں، یا شاید ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ یا ایکٹیو پیسو وائس پڑھا لوں۔ تو تب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔